السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی سورہ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن عظیم الشان کی سورہ الانعام اور اللہ کے فضل سے اس کی آیت نمبر 111 اور 8ویں پارہ اس کا آغاز ہے آج۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 7 پارے جو ہیں الحمدللہ اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی، اور آج 8واں پارہ جو ہے ہم اللہ کے خاص فضل سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم اتارتے، نازل کرتے، الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور مردے ان سے آ کر گفتگو کرنے لگتے، وحشرنا علیہم اور ہم اکٹھا کر دیتے ان کے سامنے کل شیء قبلا، ہر چیز جو ہے بالکل سامنے لے آتے، ما کانوا لیؤمنوا تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ یعنی مگر یہ کہ سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن یہ جاہل جو ہیں ان کی اکثریت جاہل ہے ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ پیش کر دیا ہے ان منکرین حق کے بارے میں قیامت تک کے لیے، جو ہمیشہ حیل و حجت اور قیل و قال جو ہے وہ کیا کرتے ہیں انبیاء اور ان کے متبعین کے سامنے، جب بھی حق بات کی دعوت ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، مختلف حیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، کبھی استفسار کر کے، کبھی کوئی دعویٰ کر کے، کبھی کوئی سوال کر کے، اور کبھی استہزاء کر کے۔ یہ سارے وتیرے جو ہیں ہر دور کے اندر مختلف انبیاء کے ساتھ منکرین حق نے ہمیشہ استعمال کیے، اور جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو بھی جو ہے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اسی انداز میں، اسی طریقے سے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے جو اس کے راستے میں حق بات کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں
تو ان کا مقابلہ اس طرح کرنے والے کرتے ہیں کہ کبھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی براہ راست ان کو جھوٹا، کبھی ساحر، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. اور یہ ساری باتیں ہم اسی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو ان کا وتیرہ کیا ہے؟ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، یعنی انکار کی یہ ساری صورتیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس کا انکار کرتے ہیں، جو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو معجزے، جو نشانیاں، بذات خود یہ کلام جو کلام برحق ہے، جو معجزاتی کلام ہے، تو جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ ایک امی نبی ایسا کلام پیش کرے کہ عرب کے فصحاء اور بلغاء جو ہیں وہ سب کے سب عاجز آ جائیں، اور ان کو یہ کہا جائے کہ ایک سورت، ایک آیت، 10 صورتیں، اس جیسا قرآن، یہ سارے دعوے موجود ہیں قرآن عظیم شان کے اندر، لا کے تو دکھاؤ، اور وہ عاجز ہو جائیں، اور اس کے باوجود وہ نشانیاں کوئی اور نشانیاں مانگیں. پہلے ہی رکوع میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اللہ نے کہا کہ ہم اگر ان کے سامنے قرآن کتاب ایسی نازل کر دیں جس کو اپنے ہاتھوں سے یہ چھو لیں، دیکھ لیں اس کو، تو اس کے باوجود اس کو مانیں گے نہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو یہ پکار اٹھے گئے تو کھلا جادو ہے. اللہ اکبر. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی ان کے ساتھ آئے ایک فرشتہ، وہ ہمیں آ کے بتائے کہ یہ رسول برحق ہیں، وہ آ کے ہمیں یہ گواہی دے، ہمارے سامنے پیش ہو آ کے. ان کے ایسے مطالبے ہیں. تو وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کہ یہ آیتیں، یہ جو نشانیاں جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں بار بار، یہ کیوں نہیں پیش کی جا رہی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے چکے ہیں اسی صورت کے اندر کہ اللہ تو، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ جو بھی معجزے مانگے جا رہے ہیں، جو بھی نشانیاں مانگی جا رہی ہیں، وہ سب کی طرف نازل کر، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب یہ نشانیاں نازل ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ انکار کریں گے، تو جیسے قوم سمود نے جو ہے وہ نشانی مانگی اور اونٹنی آ گئی، اور جب وہ آ گئی، جب اس کا انکار کیا اور تکذیب کی تو پھر عذاب آ گیا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ان کے لوگوں نے، ان کے امتیوں نے، جب وہ کہا کہ دسترخوان نازل ہو ہمارے لیے آسمان سے، عید الاولنا و آخرنا، جو کہ ہمارے لیے، پھر ہمارے لیے، ہم سے پہلے والوں کے لیے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے خوشخبری کا باعث ہو جائے. تو اللہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمانوں سے یہ جو دسترخوان ہے یہ نازل ہو، یہ خوان آئے. تو اللہ نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی آیتیں نازل کرنا کسی بھی لحاظ سے مشکل نہیں ہے. اب ایک پہلو تو یہ ہے نشانیاں مانگنے کا کہ منکرین حق جو ہیں وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک تڑپ ہوتی ہے نا، کہ دیکھ کے کہ ان کی امت جو ہے اس میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، تو نبی کا غم جو ہے نا، غم وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ مان جائیں. وہ اس غم کے بدلے میں جو انکار اور تکذیب کا وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ مان کر کے جہنم میں جانے سے بچ جائیں.
یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کی بھی ایک تڑپ نظر آتی ہے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں نشانی، کہ کسی طرح اگر وہ مانگی ہوئی نشانی اگر دے دی جائے اور یہ مان لیں اور یہ ایمان لے آئیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تو بظاہر لگتا ہے نا، یہ تو ایک درد مند نبی اور رسول کی اور ان کے متبعین کے یہ ایک اچھی خواہش ہے، لیکن اللہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو عالم الغیبی و شہادہ ہے، جو غیبوں کا جاننے والا ہے، جس کو یہ پتا ہے، جس کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ پتا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ 110 نمبر آیت جو 7ویں پارے کی آخری آیت جس پہ ہم نے پچھلی مجلس کو اختتام کیا تھا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کر دی تھی اللہ سبحانہ کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے نا، تو جو وہ جب پہلی نشانیاں دیکھتا تو وہ پہلے ہی شروع میں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے کوئی نیا مطالبہ کیے بغیر وہ ایمان لے آتا ہوتا ہے۔ کما لم یؤمنوا به اول مرۃ ونذرهم فی طغیانہم یعمہون، تو جو پہلے جھٹکے میں ایمان نہیں لاتا، جو تکذیب کر دیتا ہے، تو اس تکذیب پہ قائم رہنے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے، انکار ہی کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد اور نشانیاں بھی نظر آتی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے پھر کہ وہ ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بہکتے پھریں، اسی حال میں زندگی گزارتے۔ یہ جو لفظ فرمایا نا الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ کا قانون مشیت جو ہے، ان یشاء اللہ، اللہ یہ چاہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جب پیدا کیا ہے تو جیسے ان کی مادی زندگی کے لیے پوری کائنات میں آسمانوں سے لے کے زمینوں تک سارے اسباب مہیا کیے ہیں ان کی مادی اور جسمانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کے لیے، اسی طرح اس نے انہی انسانوں کی روحانی زندگی کی بقا کے لیے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ جاری کیا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نازل اور مبعوث فرمائے کہ وہ ان کو راہ حق جو ہے وہ دکھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ قانون مشیت یہ بنا دیا کہ جو چاہے گا خود اپنی مرضی سے وہ راستہ اختیار کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان کے نفس کے اندر دونوں میلان، بدی کی طرف جھکنے کے بھی اور نیکی کی طرف جھکنے کے بھی رکھ دیے ہیں۔ اب یہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قانون مشیت ہے نا اللہ تعالیٰ کا، الا ان یشاء اللہ، اللہ کا قانون مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، راضی نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کی جو احکام ہیں ان کی مخالفت کرے، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوتے، لیکن مشیت ان کی اس بات کی، قانون مشیت جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اگر وہ برے راستے پہ، اگر کوئی چور چوری کرنا چاہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہے تو اس کو اجازت دے دیتے ہیں وہ جو قوانین ہیں قدرت کے، کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عمل دی ہے، مہلت زندگی دی ہے، وہ جو کام کرنا چاہے ایک حد تک اختیاری معاملات جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ایک حد تک۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ساری دنیا کو تحت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی اختیار دائمی بھی نہیں ہے پہلی بات، اور اس کے علاوہ کلی بھی نہیں ہے، جزئی اختیار اور دائمی بھی نہیں، عارضی طور پہ۔ یہ قانون مشیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اسی لیے پھر انسان کیا کرتا ہے، اس قانون مشیت کی آڑ میں وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا یہ اختیار دائمی ہے اور یہ مستقل ہے اور یہ کلی طور پہ ہے۔ یہ جب دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور پھر وہ منکرین حق اور باغیان نبوت، یعنی جو بھی نبی آئے حق بات کی دعوت ان کے سامنے پیش کرے تو ان کا کام پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کا انکار ہی کرنا ہے، ان کا
انکار ہی کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ کی دعوت حق کو یا اللہ کے ذریعے، اللہ کی دعوت رسولوں کے ذریعے سے جو دعوت حق پہنچائی جائے وہ انسانوں کے سامنے رکھی جائے، اور وہ اس کو ماننے کی بجائے الٹے قسم کے مطالبات، جیسے یہاں کا فرشتے آ جائیں، مردے ان سے بات کرنا شروع کر دیں، تو یہ سارے کام اللہ کر سکتے ہیں۔ یہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی جتنی بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، وہ سب قبیلے جو ہیں ان کے سامنے آ جائیں اور آ کے سارے گواہی دے دیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں جو آپ کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ ایسے زبردستی جو ان کے معجزات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر کے ان کو منوایا جائے۔ یہ اگر زبردستی ہی منوانا تھا تو پھر یہ نبوت کا سلسلہ اور یہ وحی کا نزول اور انبیاء کی بعثت، یہ ساری چیزیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو کارگر بنانے کے لیے انسان کو مکمل آزادی دی ہے، لیکن وہ اس آزادی اور جو کہ اختیاری وقتی طور پہ دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، جو کہ عارضی ہے اور جزئی ہے، اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو یہ ہمیشہ کے لیے اختیار ہے، اور اسی وجہ سے فرما وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، نادان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر دور کے اندر اکثریت کا وتیرہ اور طریقہ زندگی، طریقہ حیات جو ہے وہ خدا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی میں ہی گزرا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کتنے انسان موجود ہیں، 7 ارب ہیں یا 7 ارب سے زیادہ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا ہے، اور پھر ان میں سے بھی جنہوں نے قبول کیا ہے کتنے اس کے صحیح ٹرو فالوورز ہیں، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہر دور کے اندر یہ ایسے رہا، اور اللہ سبحانہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جس طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کی یہ مخالفت ہو رہی ہے، ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے عجیب عجیب قسم کے مطالبے پیش کیے جا رہے ہیں، اسی طرح، یعنی اسی طرح پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا تھا اسی سورہ میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تحقیق آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ یعنی یہ جو آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آج آپ کو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ کسی نبی کو آج پہلی دفعہ جھٹلایا، جتنے بھی رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، ان کو اسی طرح جھٹلایا جاتا رہا ہے، ان کے سامنے اسی طرح بےہودہ قسم کے مطالبات کہ فلاں معجزہ بھی پیش کرے، فلاں معجزہ بھی پیش کر کے دکھائیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اتنے بڑے معجزے پیش کیے ہیں، ان کے سامنے بھی یہی جو ہے وہ تعلیم اور باتیں کہ وہ ان کو بھی کہا جا رہا، اور جب وہ پیش کرتے تھے تو اس وقت تو ان کو کہتے تھے جادو، اور آج وہی یہود اور نصارہ ان کو آگے لگایا ہوا مشرکین کو کہ جا کے مطالبے کریں۔ ہم پڑھیں گے جا کے آگے سورہ القصص میں کہ اللہ کہتا ہے کہ آج تم جو مطالبے کر رہے ہو، تو جب یہی مطالبے تمہارے اس دور میں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، اس وقت تو تم کہتے تھے کھلا جادو ہے، چڑھتا ہوا، یعنی جو سر چڑھ پہ جادو بولے ایسا جادو ہے۔ تو اس وقت تو تم ان آیتوں کو، نشانیوں کو تم نے اس وقت خود تو مانا نہیں تھا، اب ان کو آگے لگا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر یہ معجزے پیش کر دیے گئے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی کا ایمان قبول کروانا ہی نہیں چاہتا، اگر کروانا چاہتا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو اور آپ غمگین نہ ہو، آپ تسلی رکھیں اس بات کی۔ کذالک جعلنا لکل نبی، ہر نبی کے ہم نے کیا کیا؟ عدوًا، دشمن بنائے ہیں، مقرر کیے ہیں، شیاطین الانس والجن،
وہ شیاطین جو دشمن بنتے ہیں نبیوں کے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، والجن اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ ڈالنے میں، دھوکہ دینے میں، دینے کے لیے جو مومنین ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں نبیوں کے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سمجھاتے، سکھاتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں زخرف القول، عام باتیں نہیں، ملمہ کی ہوئی، یعنی حق پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہوتا وہ باطل ہے، ہاں جی، اپنی طرف سے وہ باتیں، ہیلے بہانے، ہیلے کر رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے، یہ نشانی پیش کر دو، ہم تب مان لیں گے، تب مان لیں گے، یعنی اندر سے تو وہ انکار کیے ہوئے بیٹھے تھے ہر صورت میں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے تو، لیکن اوپر سے ملمہ کی ہوئی باتیں، اور اندر باطل، اور اوپر سے حق اس کو۔ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دور میں شرک جو ہے، شرک اللہ کے نام پہ، یعنی بتوں کی پوجا کہاں ہو رہی تھی؟ کعبہ کے اندر ہو رہی تھی۔ کس نام پہ ہو رہی تھی؟ توحید کے نام پہ ہو رہی تھی، اللہ کے نام پہ ہو رہی تھی۔ تو یہ زخرف القول جو ہے، وہ شرک کی جو عبادات ہیں، شرکیہ افعال اور اعمال ہیں، ان کے اوپر دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تو وہ پیش کیا جا رہا ہے، غرورا، دھوکے دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، یہ کیا کر رہے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو باتیں سکھا رہے ہیں، ڈالیں ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول غرورا۔ تو یہ کیا ہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ شیاطین جن و انس، اصل میں کیا ہے، عدوً کا جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، تو یہ دیکھیں، مارکہ حق و باطل، توحید اور شرک، ضلالت اور نبوت، ہدایت اور ضلالت، یہ سارے مارکے، اور اس کی کشمکش ازل سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو سورہ بقرہ میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا، ان کو سجدے کا حکم جب دیا گیا تمام فرشتوں کو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے، جو جنوں میں سے تھا، اس نے انکار، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا اور اسے انکار کر دیا۔ تو تب سے یہ مارکا حق و باطل، اور یہ قیامت تک رہے گا، اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایک فریق کو، حق ہو یا باطل، کسی بھی ایک فریق کو کبھی بھی ایسے نیست و نابود نہیں ہونے دے گا جب تک اس دنیا کو قائم رہنا ہے، تاکہ حق اور باطل کا جو مارکا ہے نا، اور یہ جو کشمکش ہے، جو لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو آزمائش ہے، یہ انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مارکا حق و باطل جو ہے وہ کشمکش رہے۔ تو یہ جو دشمنی ہے نا حق اور باطل کے درمیان، اگر یہ آج ختم ہو جائے، یعنی اگر باطل جو ہے، اللہ چاہے تو سب کو نیست و نابود کر سکتا ہے پوری دنیا میں، لیکن پھر وہ اس کے بعد کیا رہ جائے گا پیچھے، ختم ہو جائے گی وہ جو کشمکش ہے۔ اور جب کشمکش ختم ہو گئی، آزمائش ختم ہو گئی، تو اس کے بعد جو دنیا کے اندر رہنے کا، آزمائے جانے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگ شیاطین وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور ان کے متبعین کا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تمہارا رب یہ چاہتا، جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر یہ کہ اللہ چاہتا، یعنی اگر یہ اللہ چاہتا تو یہ ساری آیتیں، یہ سارے معجزے نازل ہو سکتے تھے، یا معجزہ لائے دکھائے بغیر ہی وہ ایمان لے آتے، ویسے اللہ تو چاہتا یہ۔ تو یہ جو منکرین حق ہیں، جو آج یہ چالے چال رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مختلف بہانے کر رہے ہیں جھٹلانے کے لیے، صرف ماننے کے لیے نہیں، جو ماننے والے ہیں تو اللہ نے کہا وہ تو پہلی دفعہ میں مان لیتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں حق ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تو وہ انکار کرتے ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارا رب یہ چاہتا تو یہ
دشمنی انبیاء کی اور ان کے فالوورز کی، ان کے متبعین کی، یہ کرتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں یہ چاہتا کہ کسی کو زبردستی خاص ٹریک کے اوپر لے کے آئے، وہ چاہے وہ صالحیت کا ہو یا ضلالت و گمراہی کا. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ نے آزادی دی ہے، اسی آزادی کی بنیاد کے اوپر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اسی آزمائش میں کامیابی کی بنیاد کے اوپر جنت ملے گی، اور اس میں ناکامی کی بنیاد کے اوپر جہنم ملے گی. فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیجیے، وما یفترون، جو کچھ بھی یہ افطرا کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں نبوت کے لیے یا اللہ کی آیات کے لیے، اس کی تکذیب کے لیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. وَلِتَصْغَىٰ، اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے جو مشیت کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ النَّاسِ، کیونکہ دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ وہ جو کیا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ خود چالے چلتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی ایک جو خود گمراہ ہے دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ راستے تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو بھی ٹریک سے اتار دیں، اس کو بھی ٹریک سے اتار دیں، اس کو بھی گمراہ کر دیں، حتیٰ کہ اوپن دعوت بھی دیتے تھے. تو ظاہر ہے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کا سینہ کڑتا ہے، اگر یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو تو دعوت پھیل جائے گی اور ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں بات. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہر بندہ جو ہے، ہر بندہ نہیں ہے وہ ان کے راستے میں ان کی جو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، زخرف الملمہ کی ہوئی جو باتیں ہیں، ان میں ہر کوئی نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ ایمان نہیں نہ رکھتے، ان کی باتوں کو صرف وہی فالو کریں گے. اللہ اکبر، یہ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں. جیسے اللہ نے، ہم نے ابھی آدم علیہ السلام کا اور جن جو انکار کرنے والا تھا اس کے سجدہ سے جس نے انکار کیا تھا اس کا جو ذکر کیا نا، تو اللہ نے وہاں بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں نا تم ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے. اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا. تو یہاں بھی اللہ ہی دعویٰ کر رہا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو دنیا کی جو وہ دھوکے والی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل اسی میں ہی غرق ہیں، اسی کی کامیابی کو اصل کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، اس میں ناکامی کو اپنی زندگی کی ناکامی کا معیار سمجھتے ہیں. جنہوں نے وہ جو اتنے دنیا پرست ہیں کہ جن کو آخرت مطمئن نظر ہی نہیں ہے، صرف وہی ولی تصغا، تاکہ وہ جھکیں گے الیہ، اس کی طرف، آفیدۃ اللہ، ان کے دل صرف مائل ہوں گے ان کی طرف، ایسی ملمہ کی ہوئی باتوں پہ، ایسی گمراہ کرنے والی. دیکھیں اللہ پاک یہ گواہی دے رہے ہیں. اللہ پاک نے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو حق راستے پہ رہنا چاہتا ہے، جو دنیا پرست نہیں ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھے ہوا ہے. ان کے دل نہیں جھکیں گے ایسی باتوں کے پر جو گمراہی کی باتیں ہوں گی. اور یہ کیا ہے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہ صرف جھکیں گے بلکہ کیا ہوگا، وَلْيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کو اچھی طرح پسند کر لیں. اللہ اکبر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نا مکمل ایکسپوز کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی. جو دل کے اندر کفر اور نفاق اور انفاق اور تکذیب کا جو مادہ دل کے اندر چھپائے ہوئے ہیں نا، اللہ چاہتا ہے یہ کھل کے سامنے آ جائے اور یہ رچ بس جائے اور یہ اس کو اچھی طرح پسند کر لیں، اور ان کی زندگیوں سے بھی مکمل طور پہ واضح ہو جائے کہ یہ دنیا کے بندے آخرت کے بندے نہیں ہیں. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیقترفو کہتے ہیں کسب کمانا، کوئی چیز جو اختیاری طور پہ کچھ کر کے وہ کمانا. تو یہ نیگیٹو سینس میں یہاں یہ جو برائیاں کر کے اختیار کر کے برے راستے اختیار کر کے وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے حتیٰ کہ یہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائے، لوگوں کو پتا چل جائے ان کو یہی چیز پسند ہے. جبکہ جو متبعین حق ہیں، جو نبوت کے پیروکار ہیں، ان کا کیا وتیرہ ہے؟ حالانکہ یہ دیکھیں ایک پورا کردار ہے پوری قوم کا. اور ولیکن اکثرهم یجہلون، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، جن کی اکثریت جانتی نہیں اور جاہل ہے، نادان ہے. ایک طرف وہ گروہ ہے اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ نے یہ رسول بھیجا ہے، یہ کتاب بھیجی ہے، یہ معجزاتی کلام بھیجا ہے،
اب تغی کیا میں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کے کوئی اور کسی اور کو حکم کرنے والا، یعنی میں کسی اور کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی جس کے اندر پوری تفسیر مفصلہ واضح المطالب، یعنی ہر قسم کی تفصیل اس کتاب کے اندر دی ہوئی ہے. تو کیا یہ ساری تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی جو سامنے آ چکی ہیں، اس کو چھوڑ کر کے میں وہ کوئی اور راستے اختیار کروں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اللہ کہے گا قیامت والے دن، اے بندے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کے حکموں کی پیروی نہیں کرنا. یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ حکم کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے، یعنی انسان کیا کرتا ہے جب اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے شیطان کے کہنے پہ، اس کے حکم پہ اصل میں وہ دوسروں کی پوجا کرتا ہے نا. پوجا اور پرستش کے کئی طریقے ہیں. اس کا حکم مان کر، کیا حکم؟ شرک کر کے. شرک کیا کر کے؟ آج پوری اس کی تفصیل آ رہی ہے سورہ الانعام جو موضوع ہے نا اس کا، جس میں چوپایوں جانوروں کی بات ہے کہ کس طرح وہ غیر اللہ کے نام پہ، یہاں کہا جا رہا ہے نا آفا غیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ اللہ کے نام پہ جن جانوروں کو ذبح کیا جانا تھا تو ان کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے وہ دوسرے بتوں کے نظر و نیاز کے طور پہ ان کی خانقاہوں اور ان کے درباروں پہ جا کے یہی کام کر رہے تھے نا مشرکین مکہ. تو یہ غیر اللہ کے نام پہ جو قربانیاں اور ذبح اور یہ ساری ذبیحیں کر رہے تھے، اب جب یہ کہا جا رہا تھا ان کے سامنے، یہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو تم شیطان کے کہنے پہ دوسرے بتوں کی پوجا کے لیے، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یا ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ خود کہتے ہیں نا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو تقرب حاصل کرنے، خوف ہو یا رجا ہو، لالچ ہو یا کوئی امید ہو یا کسی قسم کا خوف ہو، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک کی ساری صورتیں ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات پیش کی تو یہودیوں اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، مشرکین کو بھی آگے لگایا، اور وہ خود ظاہر ہے خود ان کے دل ان کی طرف، ان باتوں کی طرف، ان ہیلوں بہانوں اور زخرف الملمہ کی باتوں کی طرف چونکہ جھکے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ سارے مل گئے اس موقع پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہمارے باپ دادا حلال کہتے تھے انہوں نے آج آ کے حرام کر دیے. کہ غیر اللہ کے نام پہ، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں اور سورہ نحل میں بھی وہ آئے گا جا کے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل به لغیر اللہ، جس پر اللہ کے نام کے علاوہ. اچھا، اور حرام کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، جو حرام ہے وہ مردہ، یعنی جو اللہ کے نام نہ لیا جائے اور کسی طبی وجہ سے گر کر، چوٹ کھا کر یا کسی بھی چیز کی وجہ سے طبی موت مر جائے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیسے نبی آئے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ مارے جس کو، یعنی جو طبی موت مر گیا نا، اللہ کے حکم سے ہی مرا نا، مرتا تو سارے کام تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں. تو کہتے ہیں جس کو یہ خود مارے، جس کو یہ خود مارے، یعنی اللہ کے نام پہ جو ذبح ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ہو گیا حلال، جس کو اللہ مارے وہ ہو گیا حرام. یہ کیسی عجیب دعوت پیش کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہمارے باپ دادا کو جو ہے وہ گمراہ ٹھہرا دیا اس بات سے کر کے. اس کا مطلب ہے وہ جتنا بھی دینی کام اور یہ سارا ظاہر دین ہی سمجھ کے کر رہے تھے نا. جیسے میں نے بھی کہا تھا زخرف القولی غرورا، جو ملمہ کی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتا شرک کے اندر، اوپر توحید، خانہ کعبہ کے اندر وہ ساری حرکتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نام پہ ہو رہی تھی، دین اسلام کے نام کے اوپر ہو رہی تھی. تو یہ جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان کے کہنے کے اوپر غیر اللہ کی پوجا، اور اس کی میں نے سورج یہاں بتا دی جو انعام آ رہا ہے، سارا آگے تذکرہ چلے گا کہ جانوروں کے حوالے سے یہ اتنا بڑا شرک ہے جو آج بھی ہو رہا ہے. میں نہیں کسی پہ فتویٰ لگاتا، خود دیکھے جو غیر اللہ کے نام پہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کو بزرگ ناراض نہ ہو جائے یا بزرگ کا تقرب اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور قربانیاں، نظر و نیاز میں صرف قربانی نہیں، کوئی بھی چیز
کھانے والی اور اللہ کے نام کی بجائے وہ غیر اللہ کے تقرب یا اس کے خوف اور رجا کے لیے دی جائے تو وہ سب چیزیں حرام ہیں، وہ شرک میں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ، اور جن کو ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی یہ اتنا بڑا جو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو آج تک یہ گمراہی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، تو اب ان کا ریورس پروسیس جب شروع کیا تو انہوں نے اتنے بڑے دھڑلے سے اس کو یعنی نعوذ باللہ من جھٹلانے کے لیے جھوٹے الزامات جو لگا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو تو معلوم ہے نا یہ تمہارے رب کی طرف سے ہر لحاظ سے یقینی حق ہے جو اللہ نے نازل کیا، تو لہذا آپ کسی طور پہ بھی کسی بھی لیول کا اس میں شک کرنے والے نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا مُبَدِّلًا لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے رب کی بات مکمل ہے، کلام جو ہے نا وہ کامل ہے، کس لحاظ سے؟ صدق کے لحاظ سے، صدق وعدل اللہ، صدق کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے۔ صدق کیا ہے؟ اس کے اندر جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں نا وہ ساری کی سارے خبریں سچی ہیں، وہ نبوت کے لحاظ سے ہوں، آخرت کے لحاظ سے ہوں، عقیدہ توحید کے لحاظ سے ہوں، جتنی بھی اخبار ہیں اس کے اندر پچھلی قوموں کی تباہی کے اور جتنی بھی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، جتنا بھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ تمہارے رب کی بات جو ہے تمہارے رب کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر لحاظ سے سچی ہے، کامل ہے، اس میں عدلہ اور انصاف میں بھی، یعنی انصاف کس لحاظ سے کہ اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں مکمل طور پر ہر لحاظ سے عادلانہ ہیں، کوئی بھی ایسا اس کے اندر حکم نہیں ہے جو انسان اس کو بجا نہ لا سکتا ہو، ہر لحاظ سے اس کے احکامات عدل اور انصاف پہ مبنی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور ان کے اللہ کے اس کلام کو، ان ساری باتوں کو کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو بدلنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا کر سکے، کسی بھی لحاظ سے اس کو بدل سکے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا، یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں آج اگر نبیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، وہ ساری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان میں سے اکثریت کا کہنا مانیں گے، بات ہو رہی تھی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت کیا ہو گئی؟ وہ جاہل ہو گئی۔ اب جب جاہل ہو گئی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت جانتی نہیں، علم نہیں رکھتی، جاہل ہے، نادان ہے، اور وہ قطعی طور پر منکرین حق ہیں اور جھوٹے مطالبات کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے، یعنی بات ہو رہی تھی نا کہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں اگر پیش کیا دے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لیں، جب ایمان لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہی فکر ہوتی ہے نبی کی، رسول کی، اور اس سے بڑی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ تو یہ اب کہا جا رہا ہے اگر آپ ان میں سے اکثر کا کہنا مان لیں گے، یعنی کس بات میں؟ اگر کوئی غلط آپ سے حکم منوانا چاہیں، آپ کے سامنے آ کے غلط مطالبات میں، یہ قیامت تک کے لیے ہے ایکچولی دستور، یہ دستور حیات جو ہے یہ قیامت تک کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب بھی منکرین حق آئیں گے آپ سے، اگر کسی ایسی بات پہ موافقت چاہیں گے
کہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی بات پیش کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا کہنا نہیں ماننا، چاہے سارے ایک طرف ہو جائیں، سارے ایک طرف ہو جائیں۔ یعنی جو جمہوریت ہے نا، جس کا کہتے ہیں ڈیموکریسی، کہ اکثریت جو کہہ دے گی وہی فیصلہ ہوگا، تو یہ بتایا جا رہا ہے اکثریت معیار نہیں ہے، اکثریت معیار نہیں ہے کہ ان کا کہنا مان لیا جائے اگر وہ حق سے ہٹ کے بات کرنا چاہیں۔ یضلوک عن سبیلہ، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے پھر بہکا دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کبھی بھی کوئی قیامت تک آئے اللہ کے حکموں کے خلاف اگر وہ بات کرے اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ شرط ہے کہ اللہ کے حکموں کے، یعنی یضلوک عن سبیلہ، اگر وہ گمراہ کرنے والی بات ہوگی، اللہ کے حکموں کے خلاف بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو نہیں ماننا۔ ویسے ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں جو اکثریت ہے وہ حق بات اگر کرے، اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق ہو تو نہیں مانی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکموں کے سے منہ موڑ دے کسی کا، اس کی مخالفت میں آ جائے، تو پھر قطعی طور پہ نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی اکثریت کیوں نہ۔ ان یتبعون الا الظن، نارملی یہی ہوتا ہے نا، وہ جی سارے کہہ رہے ہیں اور سارے چونکہ کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، صدیوں سے کہہ رہے ہیں، ہمارے باؤ اجداد کر رہے ہیں، یہی تو گمراہی کی بنیاد تھی۔ اسی لیے تو وہ علم کو دیکھ کر کے وہ علم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو جھوٹا یا گمراہ کیسے مان لیں، یا وہ حرام ہی کھاتے رہے ہیں۔ اگر آج کہا جا رہا ہے کہ مردار حرام ہے اور یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، یا اللہ کے ناموں کے بغیر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جا رہے ہیں اور وہ حرام ہے اور وہ کھاتے رہے ہیں، تو ہم کہیں ہمارے باپ دادا حرام کھاتے تھے، ہم یہ کیسے مان لیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی جنگ نہیں تھی، بہت بڑی جنگ تھی۔ بظاہر تو لگتا ہے یہ سادہ سا حکم ہے کہ ان کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے، اچھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی، طبعی لحاظ سے بھی، اور جو انسان کی جو جسمانی مضرات ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے آج سائنس بھی ثابت کر دے گی یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ ان یتبعون الا الظن، ان کو بیماری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ظن کو، علم کو نہیں فالو کرتے، یہ قیاس، گمان، ان چیزوں کے پیچھے بڑھتے ہیں۔ انہم لا یخرصون، اٹکل کے تیر چلاتے پھرتے ہیں، گمان اور قیاس کی بنیاد پہ ساری۔ آج بھی اگر دنیا پرست سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے گمان اور قیاس اور اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا چاہیں، یعنی حرام کو حلال یا جو اللہ نے ٹھہرائے ہیں، حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا چاہیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے سے انسان کو بہکا دیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ اس کے لیے قطعی وحی کا جو علم ہے نا وہی مانا جائے گا، کیونکہ ان ربک هو اعلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ من یضل عن سبیلی، اس کے راستے سے کون گمراہ ہے، یعنی کون سا وہ طریقہ ہے جب یہ فالو کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر، سیدھی راہ پر، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو جب وہ بتانے والا ہے اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو، تو پھر ظاہر ہے جو اس کو فالو کریں گے، اس راستے کو جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو وہی کے علم کے ذریعے سے بتایا، ظن، قیاس، گمان اور اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ ساری عقلیں بھی، ساری کائنات کی عقلیں بھی مل کے وہی کا ایک پیغام بھی نہیں لا سکتی ہیں آسمانوں سے۔ تو جو اللہ نے آسمانوں سے وہ علم نازل کیا ہے وہی حق کا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ، تو پس کھاؤ اس چیز سے، پس کھاؤ اس چیز سے، کیا؟ ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ شرط لگا دی، یہ کنڈیشن لگا دی کہ جو اللہ کے نام کا ذبیحہ ہوگا، پہلی بات، یعنی اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ حرام جانور کو، مثلا گدھے کو پکڑ کے آپ ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کہیں کھا لو یہ حلال ہے، نہیں۔ پہلی شرط کیا ہوگی؟ کہ وہ جانور حلال ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نام کے اوپر وہ ذبح کیا جائے، یہ دوسری شرط۔ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو نہ کھاؤ، آپ کو اس کو کھانا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، آپ اس میں سے کھاؤ،
ان کنتم بیااتی مومنین، اللہ اگر اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ چونکہ کہہ رہے تھے الٹا، وہ چونکہ دونوں چیزیں الٹی پیش کر رہے تھے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے تھے، تو اللہ نے بھی پھر جو حرام ہے نا اس کو حرام ثابت کیا کہ وہ نہیں کھانی، اور جو حلال ہے وہ کھانی ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ شرطیں لگائی ہیں. اور وہ دونوں پہلی شرط یہ لگا دی کہ جو حلال ہے، جو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہے اس کو کھانا ہے. اب دوسرے ہی اسی بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور یہ اس کا کیا سبب ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور وہ تم نہ کھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں حرام جو چیزیں ہیں اس کی تمہیں تفصیل بتائی جا چکی ہے. تو پھر تفصیل جب اللہ نے حرام کی بتا دی ہے تو جو مشرکین یا منکرین حق جو ہیں، وہ چاہے اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، وہ گمراہ کرنے کے واسطے سے اگر سارے بھی مل جائیں اپنے ظن اور قیاس اور گمان کی بنیاد کے اوپر اس کو حرام قرار دے دیں، جبکہ اللہ نے جو حرام کی تفصیل بیان کی ہے اس میں نہ ہو اس کا ذکر، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے اور وہ اللہ کی ان حرام کی ہوئی چیزوں میں اس پہ رزق میں بھی نہ ہو کہ تم نہ کھاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں جو حرام کی ہوئی ہیں اس کی بھی اجازت ہے کھا جانے کی، الا ما سررتم الیہ، اگر تم مجبور ہو جاؤ. ہم نے یہ پڑھا ہوا سورہ البقرہ میں یہ شرط، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہاں حرام کی تفصیل بتائی تھی نا کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو وہاں بتایا تھا ساتھ اس حرام کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے انسان کو اپنی موت کا خدشہ ہو کہ وہ نہ کھائے گا، لذت کے لیے نہیں، ذائقے کے لیے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، زندگی بچانے کے لیے، یعنی اتنا ہی کھائے گا جس سے زندگی بچ جائے گی، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے وہ، اور نہ اس لیے کہ وہ لذت لے لے کے کھائے کہ بڑی مزے کی چیز ہے. تو الا ما اضطررتم الیہ، بہت مجبوری ہو جائے، مجبوری کی تفصیل ڈیفینیشن بتا دی آپ کو، موت سامنے نظر آ رہی ہے اگر نہ کھائے گا تو لہذا حرام کو صرف اسی صورت میں پابندی ہے، صرف اسی صورت میں پابندی ہے کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں وہ نہیں کھانی. ہاں ان کو بھی سم کنڈیشن اگر وہ آبزرو ہو جائے آپ کی زندگی میں، یعنی موت نظر آ رہی ہو تو اس وقت اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے. لیکن جس چیز کو یہ حلال کو حرام کر رہے ہیں، ہاں جی، جس کو یہ حرام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ، تو یہ اللہ نے بہت بڑی خاصیت بیان کی اس رسول کی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ ہم پڑھیں گے جا کے سورہ اعراف میں کہ یہ نبی جو آیا نا، نبی یہ تمہارے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. یعنی پہلی امتوں نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہوا تھا، اور جن حرام چیزوں کو تمہارے اوپر حلال کر دیا ہوا تھا انہوں نے آ کے دوبارہ نئے سرے سے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ جو گندی چیزیں خبیث ہیں ان کو اس نے آ کے حرام کر دیا. یہ دونوں خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، تو اس لیے یہاں دونوں چیزیں بیان ہو رہی ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پہ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قیاس، گمان، اپنی جھوٹی عقل، جسے یہ عقل سمجھتے ہیں نا، کیونکہ بات ہو رہی دنیا داری کی، جو دنیا ہی کو فالو کرنے والا ہے اور آخرت کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے چاہے کتنی دنیا اکٹھی کر لے؟ بِأَهْوَائِهِمْ، کیونکہ یہ اپنی خواہشات نفس کو فالو کر رہا ہے، بغیر علم، اور علم ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک تمہارا رب ایسے حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی یہ دھمکی ہے، یہ وعید ہے اس کے اندر ان کے لیے. پیچھے فرمایا تھا ان ربک اعلم بالمہتدین، وہ خوشخبری کے طور پہ تھا کہ جو اللہ کے راستے کے فالوورز ہیں نا اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور یہ جو منکرین حق ہیں ہر معاملے میں انہوں نے طے کیا وہ مخالفت کرنی ہے اور حد سے گزرنا ہے، اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہر ہے نا گناہ کا اور اس کا باطن، اس کے اندر جو پوشیدہ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. ان ساری چیزوں کو، یعنی گناہ کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی صورت ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر جو گناہ سے محبت ہوتی ہے نا، جو اللہ کی یعنی حرام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اور ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک میوزک ہے، میوزیکل پروگرام ہے ظاہراً ہو رہا ہے، اور ایک
اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے، اس پروگرام سے دل میں جو محبت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے اس کا پورا امپیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا چونکہ آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، وہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں جن میں بظاہر کوئی قباحت نہ ہو لیکن کوئی فائدہ بھی نہ ہو آخرت کے حوالے سے. جو اللہ کے ہاں بلند درجے حاصل کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کو بھی جن کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہاں جی، بظاہر ضرر بھی کوئی نہیں، بظاہر نقصان بھی کوئی نہیں، اور آخرت میں جب فائدہ ہی کوئی نہیں تو اس میں وقت کیوں ضائع کرنا. وہی وقت کیا ان چیزوں میں نہ استعمال کیا جائے جو اللہ کے ہاں قیامت والے دن فائدہ پہنچائیں گی. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا اس کا کیا نقصان ہے جی، نقصان تو کوئی نہیں ہے نا، فائدہ بھی تو ہے نہیں ہے نا. فائدہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا جو کل پیریڈ ہے، کل ٹائم ہے، جو اگر روزانہ یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک خاص پیریڈ آپ اس کام میں لگاتے ہیں تو زندگی کا ایک خاص وقت جو آپ نے وہ ضائع کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو وہ اس عمل کے اس وقت کے دوران جو نیک عمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہو سکتے، وہ تو لوز کر دیا نا. تو اللہ کے ہاں جو درجے حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ گناہ کا ظاہر باطن ہر لحاظ سے وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں. ایک میں اس لحاظ سے جو بالخصوص یہاں ٹاپک چل رہا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بعض لوگ اس لیے بعض ایسی درگاہوں پہ جا کے نام اللہ کا ہی لے کے نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں. علماء اس کو بھی ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرک عمومی طور پہ پایا جاتا ہے، وہاں درگاہ میں ہو ہی یہی رہا ہے عمومی طور پہ. تو لہذا اس سے جو مشابہت ہے نا، اس سے بچنے کے لیے وہ پھر اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، اور وہاں جا کے ایسے افعال کرنا بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون، کیونکہ بات ہو رہی ہے ظاہر اور باطن سے بچنے کی گناہ کے، تو میں اس لیے اس نقطے کو یہاں بیان کر دیا آپ کے سامنے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یکسبون، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹ نہ ہو رہے ہوں، ریکارڈ نہ کیے جا رہے ہوں، یہ سارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. سیجزون، ان قریب ان سارے گناہوں کا، اس لیے تو کہا جا رہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو گناہ کا ظاہر ہے، باطن ہے، جو اس کے مظاہر ہیں اس گناہ کے یا اس کے جو باطنی اثرات اور ثمرات اور وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بالآخر ان کا بدلہ دیا جائے گا بما کانوا یقترفون. یقترفون میں نے بھی بتایا تھا نیگیٹو سینس میں آتا ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے نا، جو بھی کمائی کر رہا ہے تو وہ برے گناہ کر رہا ہے نا، چونکہ تو بری چیزوں کی کمائی کر رہا ہے نا قیامت کے دن کے لیے. تو یہ جو بری کمائی کر رہا ہے اس کی پھر جزا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، اور یہ واضح طور پہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے یا اس کے ضرر سے بچنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی حلال جانور، حرام کی نہیں بات ہو رہی، حلال جانور وہ کیا جا رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ فسق ہے، اس کو کھانا اور یہ کام کرنا یہ شرک ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ جو شیاطین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وسوسے ڈال رہے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ آ کے آپ سے جھگڑا کرے. بات ہو رہی تھی نا بعضهم یوحی بعضهم إِلَىٰ بعض، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف زخرف القول، ایک دوسرے کو باتیں سمجھاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے لیوحون الی اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف ان باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو اگر تھوڑی بہت بھی ہدایت ہے تو ان کو غلط راستے پہ لانے کے لیے ان کو کنونس کرتے ہیں تاکہ پھر یہ کیا کریں؟ لیجادلوکم، آپ سے آ کے جھگڑا کریں، آپ کو آ کے کہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارے باپ دادا صحیح تھے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے لا تاکلوا، کھانا بھی نہیں ہے اس میں سے. ایک تو یہ نا یہ کام خود نہیں کرنا، یہ والے کام لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ضرر سے بچنے کے لیے خوف میں
کوئی بھی ایسا جانور کسی درگاہ پہ کسی قربان گاہ پہ نظر و نیاز کے طور پہ کوئی بھی چیز پیش کی جائے اس کو کھانا بھی حرام ہے. اور یہ شیاطین ہے, اللہ کہہ رہا شیاطین ہے, وہ جن ہو یہ انسان ہو, ایک دوسرے کو یہ سارے جو مل کے یہ سارے کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ سے آ کے جھگڑیں. وہی نطعتموہم, اگر آپ نے ان کا کہنا مان لیا, انکم لمشرکون, دیکھیں ڈائریکٹ یہاں لفظ استعمال ہو گیا, انکم لمشرکون. ابھی پیچھے کہا گیا وانہ لفسق, یہ فسق کیسا ہے؟ عام فسق نہیں ہے, یہ شرک ہے. بات ہو رہی تھی نا اللہ کے حکموں کی بجائے, کیونکہ یہ شیطان کا حکم مان کے, شیطان کے کہنے کے اوپر ایسی نظر و نیاز کر رہے ہیں. نظر و نیاز ایک عبادت کا نام ہے, تو یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو کرنا خوش, ان کے لیے کرنا, یہ شرک ہے سارا. اب امن کا نا میتن, تو اب یہ دیکھیے مثال, اب بات ہو رہی تھی دو گروہوں کی. ایک گروہ کیا تھا, وہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانی, اور دوسرا وہ گروہ ہے جن کو دعوت حق پیش کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کو جھٹلایا جا رہا ہے, ان کی تکذیب کی جا رہی ہے, ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, اور اس آیت میں کہا جائے ان سے جھگڑا کیا جا رہا ہے. تو ایسے یہ دو گروہ اللہ نے ایک کے بارے میں فرما دیے, ان ربک اعلم بالمہتدین ان ربک اعلم بالمعتدین. ایک کیا ہے, حق کے راستے کو فالو کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور ایک کیا ہے, حد سے گزرنے والا ہے, اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے. اور ایک کیا ہے, وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو, وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ ایک گروہ بنا کے, ہاں جی, آرگنائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق کی مخالفت کرنی ہے. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے حق آ چکا ہے, ہم اس حق کو چھوڑ کے, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے, لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ پورے معاملات کی تفصیل ہمارے پاس آ چکی ہے, علم وحی ہمارے پاس آ چکا ہے. جبکہ ان لوگوں کے پاس, دوسرے گروہ کے پاس نہ علم ہے, یہ اٹکل پچو سے کام کر رہے ہیں, اپنے قیاس گمان اور اپنی جھوٹی عقل کی بنیاد کے اوپر سارے فیصلے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ دو گروہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا آگے پورے رکوع میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ دو گروہ, ان کی پھر مثال اس دنیا کے اندر اور آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم الشان کی مجلسوں کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں جو کلام سنا پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھ کر یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو سمجھ کر یاد کر کے یاد رکھنے اور اس کے بعد اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد اپنی نسلوں کو, دوست احباب, فیملیز کو, سب تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ جو انبیاء ہیں یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے, ہدایت جو ہوتی ہے خلق اللہ, اللہ کی جو مخلوق ہے نا اس کی ہدایت کے لیے, اور اسی غم میں تو وہ تڑپ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین, جس کے لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آیتیں جو یہ مانگی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی طرح نازل ہی کر دے. تو جب اتنا بڑا غم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ان کے بعد ان کے خلفاء راشدین اور تابعین تبع تابعین سب نے ہم تک یہ دین پہنچایا, تو آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک ایک آیت کو, اس کے ایک ایک پیغام کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے زندگی گزاریں, اس حال میں کہ موت بھی ہمیں اس حال میں آئے کہ آخری دن میں, اس دن بھی ہم نے کوئی نہ کوئی حدیث اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کی ہو. دیکھیے آج تو دعوت کا کام کرنا بہت ہی آسان ہے. جو حدیث آج آپ خود پڑھتے ہیں, جس کا مطالعہ کرتے ہیں, جو قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں, اس کو واٹس ایپ کر دیں, اس کو فیس بک پہ لگا دیں, اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں. 100 طریقے ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اپنا ایک چھوٹا سا آڈیو میسج 1 منٹ کا, آدھے منٹ کا, 2-3 لائنوں کے لفظ اس آیت کے ساتھ مل کے جو مرضی, تو اس سنت کی پیروی میں کوئی دن ایسا ہو, کوئی پتہ نہیں کس دن موت آ جائے نا. دن ہوا تو رات ہوئی نہیں, اس سے پہلے موت آ گئی ہے, رات ہوئی ہے دن نہیں ہوا, اس سے پہلے موت آ گئی ہے. تو یہ دن رات جو ہے نا, جو حکم ہے کہ صبح و شام رب کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرو, ہاں جی. تو
یہ اللہ تعالیٰ ایسے فریضے کو خود سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حال میں ہماری زندگی، اسی حال میں ہمیں موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ.